کہ اس وقت سب سے اہم رائے آپ کی ہے. آپ کی رائے بہت اہم ہے کیونکہ اس وقت جو یہ ریویو کا فیصلہ آیا ہے اس میں پی ٹی آئی کی اہم ترین سیٹیں جو تھیں اس سے لے لی گئی ہیں. تو اس پورے فیصلے کو اور اس سے پہلے کے فیصلے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی، اس میں آپ نے خود تو ایک تو بات کی نشاندہی کی ہے کہ ایک جب 13 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے تو 12 رکنی بینچ کو اس کا نظر ثانی جانا. نظر ثانی کا تو اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی بینچ کے پاس واپس جاتا ہے اور وہ بھی بڑے ہی محدود جو ہے حوالوں سے. لیکن اس وقت تو اب کوئی وہ قاعدہ قانون کی تو کوئی حیثیت نہیں نہ رہی، اور اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بنائے جانے کا پوری 26ویں ترمیم کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس طرح کے فیصلے آئیں. اور یہ پہلا نہیں، یہ تیسرا فیصلہ ایسا ہے. آپ نے پہلے دیکھا کہ جو سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے وہ فیصلہ بھی اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے کیا. اس کے بعد ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے بالکل اس حد تک ان کو گرا دینا کہ عدلیہ کی آزادی کے برعکس کہ جی جس طرح کہ کوئی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کو یا کسی ڈپٹی کمشنر کو ٹرانسفر کرتا ہے کوئی ریاست یا انتظامیہ کی کوئی اتھارٹی، اس طرح جی صدر پاکستان اپنی مرضی سے ادھر ادھر ٹرانسفر کر سکتے ہیں ججز کو. اور پھر تیسرا فیصلہ جو ہے وہ یہ آیا. اور بنیادی اس میں جو اہم بات میں میرٹس کے حوالے سے کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ جس کے خلاف یہ ریویو فائل کیا گیا تھا اس میں بنیادی طور پہ آئین میں کچھ ایسی شقیں تھیں جن کی تشریح کی گئی، اور تشریح کرنے کی بنیاد کیا بنائی گئی، اور وہ بنیادی حقوق تھے دو جو کہ ہمارے آئین میں جن کا وعدہ ہے. دیگر جو 20-25 حقوق ہیں ان میں سے دو اہم حقوق، ایک جو ہے فریڈم آف ایسوسیشن جو کہ آرٹیکل 17 میں ہے سیاسی سرگرمی اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، اور اس سے زیادہ جو آرٹیکل 19 میں ہے آزادی اظہار رائے. ان دونوں کو بنیاد بنا کر جو اکثریتی فیصلہ تھا وہ کیا گیا کہ جی فوقیت کس چیز کی ہے، انسانی حقوق کی، اور ان حوالوں سے فوقیت اظہار رائے کی فوقیت اور سیاسی سرگرمی میں شریک ہونے کی فوقیت کس کی نگاہ سے دیکھی گئی؟ سب سے اوپر کہ جی ووٹ دینے والی عوام جو ہے. اور کورٹ نے تشریح یہ کی کہ جو ووٹ دینے والی عوام کا جو ڈائریکٹ جو آپ کا الیکٹوریٹ ہے وہ کس کو الیکٹ کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ دھاندلی جو ہوئی وہ ایک الگ چیز ہے اور فارم 47 سے کیا ہے، اس کے باوجود جو سکور آیا اس پہ عوام کی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی عوام چاہتی تھی کہ اس پارٹی کو وہ سیٹس جائیں اس لیے وہ سیٹس دی جا رہی ہیں. یہ اس بنیاد اس کی اس وقت انسانی حقوق اور آئین میں کیے گئے وعدے اور جمہوری نظام اور ایک آئینی جو تصور ہوتا ہے چیکس اور بیلنسز کا وہ بالکل پاش کر کے اس فیصلے نے رکھ دیا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور پاکستان کی جو آئینی اور جو اس کی عدالتی تاریخ ہے اس کے اسی طرح کے سیاہ باب دوبارہ جب ہیں رقم ہونے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی والے فیصلے تھے، جس طرح نظریہ ضرورت والے فیصلے آتے رہے، جس طرح سے مارشل لاز کو جو ہے عدلیہ ہماری جو ہے وہ جائز قرار دیتی رہی، یہ اب آج پھر حالانکہ ہم 21ویں صدی میں ہیں یہ سیاہ ترین باب ہماری جو آئینی اور جو جمہوری اور جو عدالتی تاریخ ہے اس کے جو ہیں وہ رقم ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ ایک اور بات بھی کہوں، اور یہ میں یا میری پارٹی کی کیا موقف نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیں کہ ابھی یہ فیصلہ بھی نہیں آیا تھا، 3 دن ہوئے ہیں، اور یہ کس نے کیا میں اب الفاظ کہاں سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ایک اداریہ ڈان نے لکھا ہے، ڈان اخبار نے. اب یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، اور وہ اداریہ کس چیز پر تھا کہ جی یہ آئینی بینچ کی میعاد 30 نومبر تک جو ہے بڑھا دی گئی. اس کے اوپر لکھتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج خط لکھ رہے ہیں، موجودہ سپریم کورٹ کے سینئر جج، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایروڈنگ کریڈیبلٹی، یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس سپریم کورٹ کے اندر، اور جس طرح سے بینچ کو چیری پک کر کے تشکیل دیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں. اور یہ کنکلوڈ ڈان کے اپنے الفاظ یہ آتے ہیں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے وہ آہستہ آہستہ کولیپس کر رہا ہے. یہ ابھی اس فیصلے سے پہلے کا تجزیہ ہے.
اور یہ اس میں اور بھی بہت سے جو پرانے ہتھ کنڈے ڈکٹیٹرز کے، جو 58(2)B والے دور کے، جو غلام اسحاق جس طرح سے بے نظیر بھٹو کی اسمبلی توڑی،